Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں بچائے دردناک عذاب سے۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہارے مغفرت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جنت عدن میں بہترین مکان عطا کرے گا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز جو تم پسند کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے مدد اور قریب ہی فتح، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ گزشتہ آیات میں نبیوں کا ذکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ ایک رسول گویا آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، لیکن قوم تکلیف پر تکلیف پہنچایا کرتی تھی، اذیت پر اذیت دیا کرتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی ایک آخری نبی کی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ کا انکار کر دیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو اللہ پر جھوٹ گڑے، اسلام کی طرف ان کو بلایا جائے پھر بھی نہ آئے، تو اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کا نور وہ بجھا دے اپنے منہ سے، حالانکہ اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا چاہے جتنا ناپسند کریں کافر۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، تو مقصد یہی ہے کہ اس دین کو تمام دین پر غالب کر دے۔ اب مشرک چاہے جتنا ناپسند کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آگے اب مومنوں کو گویا کہ اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو کہ ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں اسی تجارت کے بارے میں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تجارت کا مطلب کاروبار، سوداگری۔ دنیا میں جو تجارت ہوتی ہے اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے، اور ہر آدمی جس چیز سے وہ زیادہ مانوس ہوتا ہے یا اس کا جس چیز میں زیادہ دل لگتا ہے، اسی اعتبار سے وہ کاروبار اور تجارت اپنی سنبھالتا ہے۔ تو دنیا کی تجارت میں جب آدمی کرنا چاہتا ہے تو اپنوں سے مشورہ بھی کرتا ہے، پوچھتا بھی ہے کہ میں کون سا کاروبار کروں، کس میں مجھے زیادہ نفع رہے گا وغیرہ وغیرہ،
ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے بتاتا ہے کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو دنیا کی تجارت سے بڑھ کر آخرت کی تجارت کی طرف توجہ دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خطاب کیا اور قرآن کی آیت صحابہ اور تمام مومنوں کے سامنے پڑھی، اور آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخرت کی تجارت جو ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو۔ پیچھے بھی پہلی آیت میں بھی تھا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم سب سے زیادہ وہی عمل کریں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ پہلی آیت تھی گویا کہ شروع کی 2-3 آیت کے بعد، وہاں پر شروع میں اللہ نے یہ خطاب فرما دیا، اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی پوچھو، کہو کہ میں بتاؤں تجارت ایسی یہ تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ تو یہ ہے کہ پہلے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کے بعد اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب جو دین کی راہ میں روڑے ڈالیں ان سے جنگ کرنا، ان سے لڑنا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی فرقے کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام بنام کفر جو ہے، جب بھی کفر سامنے آئے گا اور اسلام مٹانے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کا تو یہ وعدہ ہے کہ اپنا نور، اپنا دین، اپنا اسلام، اپنا مذہب وہ رائج کر کے رہے گا، غالب کر کے رہے گا، چاہے جتنا ناپسند کرے، نافرمان، مشرک، کافر، چاہے جتنا ناپسند کریں، اللہ ظاہر کر کے رہے گا۔ وہی اللہ رب العزت آخرت کے بارے میں مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ تم آخرت کی تجارت کر لو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آخرت کی بڑی بڑی تجارتیں کی، بہت بڑی بڑی تجارتیں کی، مختلف موقعوں پر ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ندا لگائی، آواز لگائی، اور صحابہ سے کہا کہ تم لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں مال اکٹھا کرو، جمع کرو، جہاد کیا جائے گا۔ تمام صحابہ نے اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے وسعت کے مطابق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر مسجد نبوی میں کپڑوں کا ڈھیر، غلوں کا ڈھیر، چیزوں کا ڈھیر، جو جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ساری چیزیں لا کے جمع کرنے لگے۔ اسی وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی، ان کے پاس 70 اونٹ غلوں سے، اناج سے اور دیگر تمام اشیاء سے، چیزوں سے بھرے ہوئے آئے تھے تجارت کے، جو ان کو مدینے میں اور مکے میں بیچنا تھا۔ باہر سے آئے، ادھر سے چونکہ عرب جو تجارت کرتے تھے تو ادھر سے کھجور لے کے جایا کرتے تھے، وہاں کھجور بیچ دی، اور اس کے بعد وہاں سے کوئی جو کپڑے کا کاروبار کرتا تھا وہ کپڑا لے آتا تھا، جو دیگر کاروبار کرتا تھا وہ لے آتا تھا، جو غلے کا کاروبار کرتا تھا وہ غلہ لے آتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کپڑوں کا کاروبار ان کا تھا تو وہ کپڑے لایا کرتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کا غلے کا تھا تو اناج اور غلے وہ ساری چیزیں لایا کرتے تھے، بہت مالدار تھے۔ تو 70 اونٹ ان کے پاس آئے تھے، ان کے پاس لوگ آ گئے، عثمان کا مال سب سے اچھا رہتا ہے، چلو بہت اچھا رہتا ہے تجارتی مال ان کا، اور ان کا سامان خریدنے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، چلو جلدی سے، یہودی بھی چلے آ رہے ہیں، فلاں عیسائی بھی چلے آ رہے ہیں، یہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، مکے کے لوگ بھی چلے آ رہے ہیں، کافر مشرک بھی چلے آ رہے ہیں، مسلمان بھی پہنچ رہے ہیں، جس کو سامان کی ضرورت تھی وہ اپنا اپنا پہنچ رہا ہے لینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس مرتبہ ہمارے سامان کی قیمت تھوڑا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارے جتنا پہلے دیا کرتے تو اسی اعتبار سے دیجئے۔ کہا نہیں، کہا اچھا چلیے جو آپ نے لیا ہے، اگر آپ نے 1 درہم کا کوئی سامان خریدا ہے تو ہم 2 درہم کا خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا نہیں، اتنے میں نہیں بکے گا،
اچھا ہم سے 3 لے لو، نہیں بکے گا۔ آخر سب مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آخر تم کو مل کتنا رہا ہے؟ کہہ رہا مجھے 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے مل رہے ہیں، 1 کی جگہ ہمیں 10 گنا مل رہا ہے، تو جو 10 گنا میں خریدنا چاہے تو وہ بتائے آ کے۔ کہا اتنے میں ہم خریدیں گے تو ہم بیچیں گے کتنے میں؟ ایسا بھیا ہم سب تو نہیں خرید پائیں گے، سب واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا کسٹمر موجود ہے، بیپاری موجود ہے، وہ خریدنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے کہا کون ہے بھائی، ذرا دیکھے تو کون ہے جو عثمان کا 1 روپے کا سامان جو ہے وہ 10 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ انہوں نے کہا میرا اللہ ہے۔ اس نے کہا میری راہ میں تجارت کرو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اپنے مال اور اپنے جان سے لڑو، جہاد کرو۔ تو ہم نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، جس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں، انہوں نے پورا قربان کر دیا، پورا کا پورا، سب کا سب انہوں نے دے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں جھاڑو تک جتنا تھا سب بٹور کے لے کے آ گئے، پوری صفائی کر دی گھر کی، کچھ نہیں بچایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جتنا سامان تھا آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب انہوں نے مکے سے ہجرت کی تو کافروں نے ان کو گھیر لیا، جانے نہیں دیں گے۔ صہیب ایسا کیسے ہو گیا؟ تم آئے تھے یہاں پر تو غریب تھے، اور مکے میں رہ کے تم نے ہمارے درمیان رہ کے کمایا اور بڑے ہو گئے، مالدار ہو گئے، تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اسلام قبول کر لیا تو تم کو اپنے یہاں کا مال تم کو لے جانے دیں گے؟ ہم جانے نہیں دیں گے، یہ مکے میں رکھو، ٹھہرو ہی۔ انہوں نے کہا مجھے جانے دو، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں ایک شرط پر جانے دیں گے کہ تم نے جتنا یہاں پر رہ کے کمایا مکے میں سب یہاں پر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ بتاؤ کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا منظور ہے تمہیں؟ ہاں منظور ہے۔ ٹھیک ہے، اگر منظور ہے تو جاؤ، میرا اتنا مال فلاں جگہ رکھا ہوا، فلاں جگہ رکھا ہوا، پورا انہوں نے بتا دیا، کہا جاؤ تم سب لے لو، ہم کو جانے دو، کوئی ضرورت نہیں ہمیں اس مال کی، بس ہمیں جانے دو بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو مال مل گیا، انہوں نے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ، وہ چلے آئے۔ مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آیت غالبہ پڑھ رہے تھے فما ربحت تجارت، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربح تجارت الرابحہ یا ربح تجارہ، کیا بہترین نفع والی تجارت کی، کیا بہترین نفع والی تجارت کی۔ آپ کی زبان اقدس سے ایسے الفاظ نکل رہے تھے اور آپ مسکرا رہے تھے، اور رومی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا صہیب تم نے جو سودا کیا اللہ سے، اللہ کے مقبول ہو گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ صہیب کو جو ہے خوشخبری سنا دو کہ تمہارا جو تجارت کا مال تھا وہ پورا کا پورا مال اللہ نے لے لیا، خرید لیا ہے۔ اس طرح کی تجارت تھی۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اور آج وہی تجارت ہمارے فلسطینی بھائی کر رہے ہیں، حماس کے لوگ کر رہے ہیں۔ آج سعودیہ نے جب اپنی حفاظت کے لیے کہہ لیجئے اپنے تعلقات اسرائیل سے بڑھائے، ان لوگوں سے، یہودیوں سے بڑھائے کہ ہمارے تعلقات ان سے دوستانہ ہو جائے اور ہم بالکل قریب ہو جائیں، تو انہوں نے سودا کیا تھا مسجد اقصی کا۔ سعودیہ حکومت نے مسجد اقصی کا سودا کیا کہ ٹھیک ہے تم فلسطینیوں کو مارو، پیٹو، بھگاؤ، کچھ بھی کرو، تم جو ہے مسجد اقصی کو توڑو، کچھ بھی کرو، جو جی چاہے وہ کرو، ہم وہاں پر بولنے کے لیے تیار نہیں، ہم وہاں آئیں گے انہیں نہ ادھر رخ کریں گے۔ سب کے سب خاموش تھے، اور حماس کو معلوم تھا کہ ان کی ڈیل ہو جائے گی تو بھی میرے اوپر حملہ ہونا ہے، اور ڈیل ہونے سے پہلے بھی ہمارے اوپر حملہ ہونا ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے اوپر حملہ ہونا۔ اگر ہم مزاحمت کریں گے تو بھی میرے اوپر حملہ ہونا ہے، اور اگر مزاحمت نہیں کریں گے، ان کی ڈیل ہو گئی تو بھی ہمارے اوپر حملہ ہونا ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے اوپر حملہ ہونا ہے۔ جب حملہ ہی ہونا ہے
تو ہم عزت کی موت کیوں نہ مریں؟ ہم اپنے مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ وہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا کی ہے۔ تمام انبیاء نے، 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ اور سید الانبیاء فخر دو عالم جن کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت فرمائی تھی۔ وہ مقدس جگہ ہے، وہ قبلہ اول ہے۔ جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، مدینے میں رہ کر آپ نے تقریباً 16 مہینے تک ادھر رخ کر کے نماز پڑھی ہے، کعبے کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ 16 مہینے تک نماز پڑھی ادھر رخ کر کے۔ تو ہمارا بھی قبلہ ہے، وہ ہمارے نبی کا قبلہ ہمارا قبلہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ اتنی مقدس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ 3 جگہوں کے لیے تم سفر کیا کرو اگر تمہیں سفر کرنا ہے کبھی تو: مسجد حرام یعنی بیت اللہ، مسجد نبوی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور مسجد اقصی۔ ثواب بھی آپ اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہاں نماز پڑھو گے بیت اللہ میں، 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ ہماری مسجد میں نماز پڑھو گے 1 نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھو گے 1 نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ ہم ان مسجدوں میں جو نماز پڑھتے ہیں 1 نماز کا ثواب 27 گنا، 27 نماز کے برابر۔ یہ جماعت کے نماز کی فضیلت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی، تو حماس نے یہی کام کیا کہ ہو تو ہونا ہے کھیل، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم مسلمانوں کو مرتے مرتے جگا کے چلے جائیں۔ انہوں نے بھرپور حملہ کیا، 7,000 میزائلیں داغ دی، جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہودی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیا حماس، جس کو ہم نے بالکل سے شاید کچل دیا اپنے نگاہوں میں، اور ان کی نگاہوں میں بالکل جو ختم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کیا ایسے بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ لیکن مومن ہے، کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا کہ ہم پوری دنیا میں یہ ہیں، ہمارے پاس جو ہے ایسے ایسے میزائلیں ہیں، ہمارے پاس یہ ڈرون ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کے مارے ہوئے میزائلوں کو ہوا میں ہی ختم کر دیتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے۔ انہوں نے ایک جھٹکے میں بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، ختم، ایک جھٹکے میں بتا دیا۔ جس چیز کو پیراشوٹ کہہ لیجئے، جس چیز کو دنیا جو ہے سیر و تفریح کے لیے استعمال کرتی تھی، اس کو انہوں نے جو ہے ڈرون میزائل بنا دیا، اس پر سوار ہو کے حملہ کیا انہوں نے، اور اس تل ابیب میں، اسرائیلیوں میں، ان کے علاقوں میں، ان کے کیپٹل میں گھس کر ان کے اوپر حملہ کیا اس کے ذریعے سے۔ اور اب تو یہ جو ڈرون چلتے ہیں کیمرے، اس کے ذریعے میزائل گرا رہے ہیں۔ کیا عقل اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیتا ہے کہ جس کو لوگ تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہتھیار بنا دیتے ہیں۔ تو مومن ہے تو کیا بولتے ہیں کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کو لڑنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو میدان میں کود جاتا ہے، اللہ خود ہی اس کے پاس بھیج دیتا ہے فوج، جاؤ تم آگے رہو، پیچھے سے ہماری فوج آ رہی ہے، جاؤ تم لڑو، مقابلہ کرو۔ تاریخ گواہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ ہم کیا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ تو یہاں پر بتایا کہ دردناک عذاب سے بچانا ہے، پھر اس کے بعد بہترین صلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، پھر تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جنت عدن یعنی ہمیشہ ہمیش کی جو جنت ہے، جنت عدن میں اللہ رب العزت جو ہے آپ کو بہترین عمدہ مکان عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ چیز وہ ہے۔ اب آخرت میں جو مومنوں کو جنتیں ملیں گی وہ کون سی جنتیں ہیں؟ سورہ رحمان میں 4 جنتوں کا ذکر ہے۔
4 جنتوں کا ذکر ہے۔ اور اگر جنات جو جنت کی جمع ہے اس کی طرف ہم دیکھیں تو مفسرین نے جنتوں کی قسمیں جو نام لینا شروع کیا ہے مختلف قسمیں بتائی ہیں، مختلف چیزیں بتائی۔ دار الحلال، دار السلام، جنت عدن، جنت نعیم، جنت الفردوس، جنت الماوا وغیرہ وغیرہ مختلف نام مفسرین نے گنائے ہیں کہ یہ مومنین کو جنتیں ملیں گی، یہ مومنوں کو۔ اور کیسی جنتیں؟ ایک جنت آپ کی ہوگی سونے ہی کی ساری چیزیں، مکان سونے کا، برتن سونے کا، کرسی سونے کی، بیڈ سونے کا، یہ اس کا وہ اس کا۔ ایک جنت ہوگی آپ کی چاندی 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 ہر طرف، اور پھر اس میں جو آپ گنے ہوں گے ہر چیز، کیا خوبصورت جنت ہوگی، یہ انسان دیکھے گا۔ مختلف قسم کی جنتیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ جنت عدن اتنی مقدس، اس کی اتنی پیاری اور کیا بولتے ہیں خوشبودار، کیا بولتے ہیں کہ اس کی مٹی ہوگی کہ جیسے زعفرانی مٹی ہوا کرتی، کہ پہنچتے کے ساتھ ہی دل جو ہے، دل دماغ بالکل تر و تازہ۔ اور یہ وہ جنت نہیں کہ جس سے آپ کو نکال دیا جائے کہ چلیے صاحب وقت ہو گیا اب آپ ہٹیے جائیے یہاں سے، نہیں، وہ آپ کی ہے، ہمیشہ آپ کی رہے گی۔ ایک تو اللہ یہ عطا کرتا ہے، دوسرے کیا کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں پر مقابلہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا نتیجہ کچھ یہاں پر بھی مل جائے، تو اللہ نے کہا لو وہ بھی دے رہے ہیں، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور تم کو جلد ہی فتح بھی حاصل ہوگی، یہ بھی ہم دیں گے۔ لہذا مومنوں کو کہہ دیجئے مایوس نہ ہو، خوشخبری ہو ان کے لیے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مومن کے لیے دونوں ہی راستے ایسے ہی کہ اگر وہ فتح اور کامرانی کے ساتھ آیا تب تو کیا بولتے ہیں کہ وہ غازی ہو گیا، دنیا میں اس کو بہترین بدل ملا، اور اگر وہ کیا بولتے ہیں کہ شہید ہو گیا تو ہمیشہ کی زندگی اس کو مل گئی اور جنت میں بے حساب کتاب وہ داخل ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کا رتبہ بہت بڑا بنایا ہے، تو دونوں طرف سے اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی، ناکامی اس کے لیے کہیں نہیں ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کا معاملہ تھا کہ جب یہودیوں نے 3 لاکھ فوج جمع کی تھی ان کے خلاف، ان کے پاس غالباً اس وقت 11,000 فوج تھی، 11,000 کی فوج تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آج دشمن جو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گیا ہے، پوری طاقت کے ساتھ آ گیا ہے، بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو، ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں یا ان کا مقابلہ کریں؟ تم لوگ اپنا مدعا بیان کرو، اپنی رائے پیش کرو۔ تو صلاح الدین ایوبی جیسا تھا ویسے اس کے سپاہی بھی تھے۔ انہوں نے کہا صلاح الدین، ہم لوگ صلاح الدین ایوبی کے فوجی ہیں، اس کے سپاہی ہیں، ہم سپر نہیں ڈالا کرتے، ہم تعداد نہیں دیکھا کرتے، ہم تو اللہ کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تو مسجد اقصی بلا رہی ہے اور ہم مسجد اقصی کے لیے نکلے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو آزاد کرانے کے لیے نکلے ہیں، یا تو ہم اپنے منزل پر پہنچیں گے یا جام شہادت نوش کر لیں گے۔ ان کا پھر بسم اللہ، پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، ایک فرد بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ 11,000 کی فوج نے 11,000 کی فوج نے 3 لاکھ کی فوج کو کچل ڈالا، تتر بتر کر دیا۔ وہ یہودی اس وقت بھی شکست کھا کے گئے تھے، اللہ نے چاہا تو اس چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر وہ شکست کھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ویسے ہی ایمان والا بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔